منبر رسول پر جلوہ افروز مقتدر اور ذی وقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہزادہ سرکار شاہ عالم قاضی گجرات خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج شاہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، دیگر علماء کرام، برادران اہل سنت، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کی آواز ذرا کھولو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بیدار ہیں آپ نا؟ اردو میں شعر پڑھ رہا ہوں نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اپنی زبان کو بھی ذرا حرکت دیں آپ۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، حبیبی یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ پڑی ہے اندھے کو عادت کی شور بے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کی شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت ماحول، نورانی ماحول بنا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہم احمد آباد کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے جلیل الشان اور عظیم المرتبت اولیاء کرام کے سائے میں اللہ و رسول کا ذکر اور اس کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ و رسول کا ذکر اور اس کے صالحین بندوں کا ذکر خود ہی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔
اور ایسے مقام پر جہاں اللہ کی رحمتیں ہر دم جن کے اوپر نازل ہو رہی ہوں، تو اب یہ محفل نور علی نور نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادہ سرکار شاہ عالم قاضی گجرات مدد اللہ العالی کا بہت مختصر مگر جامع خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ برادر نسبتی، شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ابو یوسف محمد قادری ازہری، جانشین حضور محدث کبیر کا بہت ہی نفیس اور سنجیدہ علمی خطاب آپ نے سماعت کیا۔ تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں، اور آپ حضرات سے بھی میں درخواست کروں گا اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے منبر پر تشریف فرما علماء کرام کی بارگاہ میں بھی عریضہ پیش کروں گا کہ آپ اپنا دست شفقت اس طالب علم کی پیٹھ پر رکھیں اور آپ حضرات اپنی محبتوں کا ثبوت دیں، تو انشاءاللہ اسی بیداری میں ہم اس عالم ربانی کی زیارت کریں گے جو آج اہل سنت و جماعت کا فخر ہے، جو آج اہل سنت و جماعت کی شان ہے، جان ہے، بے شک آج اہل سنت و جماعت کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ پورے جماعت اہل سنت کے علماء کا وہ اکیلا ماوا اور مرجع ہے، اور اہل سنت میں چاہے جس طرح کی گتھیاں الجھی ہوئی ہوں، سلجھانے والا وہی ایک مرد آہن ہے۔ جسے یہ کہا جائے کہ سرکار مفتی اعظم کا فیضان اس کے اوپر ہر آن برس رہا ہے، اور صدر الشریعہ کے گود کا تو وہ پالا ہے، اپنے اسلاف کی نگاہوں کا وہ مرکز رہا، جسے ہم ہی نہیں پوری دنیا جانشین حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا امیر المؤمنین فی الحدیث لشکر رضا کے کمانڈر ان چیف حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ محدث کبیر مدد اللہ العالی کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے اور دل سے مانتی ہے۔ حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ذات رونق اسٹیج ہوگی۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اور آغاز نظم کے ذریعے سے کروں جس کا مجھے حکم دیا گیا۔ حالانکہ صابر کے صبر کے بعد اب مجھے اپنے قدم کو اس میدان میں ڈالنا نہیں چاہیے، لیکن احباب کی فرمائش بھی ایک معنی اور ایک حیثیت رکھتی ہے، اس لیے احباب کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے میں وہ اشعار جنہیں میں نے عنوان دیا ہے بہار شریعت کا، اسے میں پیش کر رہا ہوں۔ علماء کرام ہی کی توجہ اس پر زیادہ درکار ہے، ساتھ دیں گے نا؟ درود شریف پڑھ لے پورا مجمع مل کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپو توجہ، جی اللہ ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت، سبحان اللہ، ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت، عطا کر دیا ہے بہار شریعت،
ارے اب تو بہار لاؤ اپنے اندر. ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت، ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت، عطا کر دیا ہے بہار شریعت، ہے ذات خدا اچھی طریقے سے وہی سمجھے گا جس نے بہار شریعت کا مطالعہ کیا ہوگا، اسے پڑھا ہوگا، وہی سمجھے گا، ورنہ صرف بہار شریعت وہ سنتا ہے. مگر یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے کہ مسجد بہار شریعت کے جوار میں آپ صاحب بہار شریعت کا تذکرہ اور تاج شریعت کا تذکرہ سن رہے ہیں. ہے ذات خدا کا بیان جس میں روشن. اس میں بیان کیا ہے آپ دیکھیے. میں پہلے جلد سے چلتا ہوں اور پہلے اس کے حصے سے چلتا ہوں. نبی اور رسول کی صفت کا بیان ہے، محبوب مختار وہ بھی آیا ہے، محبوب مختار وہ بھی آیا ہے. وہ کافر ہے جو ان کی عظمت گھٹائے، وہ کافر ہے جو ان کی عظمت گھٹائے. تیرا فیصلہ ہے بہار شریعت، وہ کافر ہے جو ان کی عظمت گھٹائے. کسی بھی نبی کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے. ارے حضور، وہ کافر ہے جو ان کی عظمت گھٹائے. تیرا فیصلہ ہے بہار شریعت، ہے ذات خدا کا بیان جس میں روشن. عقائد مسائل کا بے مثل گلشن، بیان مسائل کا انداز حسن، بیان مسائل کا انداز حسن. رقم کر کے تقریز میرے رضا نے، رقم کر کے تقریز احمد رضا نے. اسے کہہ دیا ہے بہار شریعت، رقم کر کے تقریز میرے رضا نے. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہار شریعت کو دیکھا ہے؟ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اور وہ کوئی عامی آدمی اور کوئی عام آدمی پوچھنے والا نہیں، کہ کیا سرکار اعلیٰ حضرت نے بہار شریعت کو دیکھا ہے، ان کی نظروں سے بہار شریعت گزری ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم یہ پوچھتے ہو کہ بہار شریعت ان کی نظروں سے گزری ہے؟ ارے یہ کو نہیں تم معلوم کر لے کہ بہار شریعت نام ہی رکھا ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ.
ورنہ حضور صدر الشریعہ نے اس کا نام رکھا تھا عالم بنانے والی کتاب، مگر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا بہار شریعت۔ اس لیے پرانی جو جلدیں آپ اٹھائیں گے اس میں اس کے ٹائٹل پیج پر بہار شریعت لکھا ہوگا، اور بیک پیج پر آپ جائیں گے تو عالم بنانے والی کتاب۔ رقم کر کے تقریز میرے رضا نے اسے کہہ دیا ہے بہار شریعت، احسان تیرا یہ صدر شریعت۔ یہ شعر میں باپو کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ فتاوی امجد کی ہے 4 جلدیں، ہے عقدہ کشائی مسائل کی جس میں، ہے عقدہ کشائی مسائل کی جس میں، ہے شرح طحاوی بتصنیف تیری، ہے شرح طحاوی بتصنیف تیری، پسب میں جدا ہے بہار شریعت، ہے شرح طحاوی بتصنیف تیری۔ اب جو ترتیب دیا ہے اعلیٰ حضرت کے اس خلیفہ ارشد نے، اسے آپ سماعت کریں۔ مسائل سے پہلے ہے قرآن کی آیات، حدیثوں سے بخشی ہے پھر اس کو زینت، حدیثوں سے بخشی ہے پھر اس کو زینت، سجایا ہے جس ڈھنگ سے تو نے امجد، سجایا ہے جس ڈھنگ سے تو نے امجد، خدا کی رضا ہے بہار شریعت، سجایا ہے جس ڈھنگ سے تو نے امجد۔ عوام میں سے جس نے بہار شریعت کا مطالعہ نہیں کیا، اس کی زیارت نہیں کی، اس کا دیدار نہیں کیا ہے، وہ یہ شعر سننے اور انتظار میں بیٹھے رہے۔ ہے علامہ کی ذات پر تو تمہاری، ہے اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری، ہے اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری، دعا سے تیری اے صدر شریعت، دعا سے تیری اے صدر شریعت، وہ بیٹا تیرا ہے بہار شریعت، دعا سے تیری اے صدر شریعت، یہ بیٹا تیرا ہے بہار شریعت، ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت۔ کریں جس کی توصیف خود اعلیٰ حضرت، جو فقہی مسائل میں ہے ایک حجت، جو فقہی مسائل میں ہے ایک حجت، ہر ایک گھر میں ہے
ضرورت ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضرورت وہ شاہد رضا ہے بہار شریعت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر الشریعہ فیضان حضور محدث کبیر اور سے تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو اپنے نائبین یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس روئے زمین پر انسانوں کے دلوں میں بسایا۔ ان انبیاء کرام کے بعد جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بے پناہ جد و جہد فرمائی، پہم کوششیں کیں، یہاں تک کہ یہ اسلام چلتا ہوا اب اس قرن اور اس دور میں پہنچتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہوتے ہوئے سب سے اخیر میں آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اور مذہب اسلام کا اجالا اس طور پر پوری دنیا میں پھیل گیا کہ پوری دنیا سے آواز آنے لگی، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب یہ پیغام آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سورہ نصر نازل ہو گئی اور جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے منبر نبوت سے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جائے۔ ان سارے اعلانات کے بعد جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی ظاہری نگاہوں سے روپوش ہوتے ہیں، قبر اطہر میں تشریف لے جاتے ہیں، وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے جو ایک آن کے لیے آپ کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اسی حیات جاویدانی کے ساتھ آج تک پوری امت کی رہبری فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے رہبر و رہنما کی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس و مطہر جماعت کو ہمارے بیچ چھوڑا۔ ان کے بعد تابعین بإحسان تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتیں
صحابہ کرام کے دیے ہوئے اسباق کو اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو لوگوں کے دلوں میں پابست کرتے رہے۔ کام بڑھتا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غرض لے کر آئے تھے وہ غرض پورے طور پر ہر دور میں ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی، اور اس کے پورے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام، ابدال، اوتاد، اغواث کی جماعتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اولیاء کرام کیا ہیں؟ یہ اولیاء کرام ہمارے اور آپ کے جیسے کوئی انسان نہیں ہیں۔ ظاہری شکل و صورت میں تو وہ لگے گا کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو انبیاء کرام کا پرتو اور ذل بنایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اسی لیے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، الولایت ذل النبوہ والنبوۃ ذل الالوہیہ۔ ولایت یہ نبوت کا عکس اور سایہ ہے، شہدو ہے، اور نبوت یہ الوہیت کا شہدو ہے۔ یعنی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اس کا جلوہ بن کر کے دنیا میں لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور انبیاء کرام کے پیغام کی نشر و اشاعت انبیاء کرام کا جلوہ بن کر کے اولیاء کرام پوری دنیا میں پھیلاتے رہے۔ انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ تو بند ہو گیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی صفت اور اولیاء کرام کے آنے کا سلسلہ بند نہیں فرمایا ہے۔ یہ جماعتیں پیدا ہوتی رہیں گی، یہ جماعتیں آتی رہیں گی، اور اس لیے آتی رہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی انہی کے ذریعے سے ہمارے اوپر بارشیں نازل فرماتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وقار ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الابدال اربعون بہم تنصرون و بہم ترزقون و بہم تمترون۔ ابدال 40 ہیں، انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش نازل ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تم مصیبتوں میں مدد کیے جاتے ہو، انہی کی وجہ سے تمہارے اوپر رزق نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کا دینے والا ہے، اور تمہیں وہ دیتا ہے رزق، مگر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ تمہیں رزق نہیں دیتا ہے۔ وہ رزق اللہ تعالی ابدال کے اوپر نازل فرماتا ہے، وہ رزق اوتاد کے اوپر نازل فرماتا ہے، وہ رزق اپنے محبوب بندوں کے اوپر نازل فرماتا ہے، وہ رزق اللہ تعالی قطب الارشاد کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے علاقے میں وہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے لوگ اگر قحط سالی میں بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہی کی وجہ سے بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی ان کا وجود ہمارے لیے ایک رحمت سے کم نہیں ہے، ان کا وجود ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم مانتے ہیں، اور ماننے والا نہ ماننے والا نہیں مانتا ہے۔ تو امام محمد رضا نے ہم کو یہ سبق دیا، تیرا کھانے تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اس لیے اگر انبیاء کرام کے دامن سے پورے طور پر منسلک رہنا ہے تو بغیر اولیاء کرام کے تم انبیاء کرام کے دامن کو نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہے، اللہ نے وہ سسٹم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون بنایا ہے، اسی قانون کے مطابق ہم کو چلنا ہوگا۔ اگر ایسا قانون نہ ہوتا تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ نہ پڑھتے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے۔ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے، یہ ترتیب اسی لیے ہے کہ تم اپنے سلسلۃ الذہب میں ہمیشہ جڑے رہنا، تم اپنے اس کڑی سے کڑی ملا کے رکھنا، کڑی سے کڑی ملا کے رکھو گے تو تبھی تمہارے معاملے میں یہ کہا جائے گا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کڑی سے کڑی ملانے کے لیے امام احمد رضا نے یہ پیغام دیا، امام احمد رضا نے یہ درس دیا ہے، اور جب کڑی سے کڑی ملی رہے گی تو پھر اس کے بعد تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی سہارا نہیں رہو گے، آخرت میں بھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنے کا سبق ہم کو دیا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگ اللہ کے دوستوں سے اپنی دوستیاں کو مضبوط کرو، اللہ کے ولیوں سے اپنی دوستیوں کو مضبوط کرو، اس لیے کہ ان کا ایک وقت آنے والا ہے، ان کا ایک دور آنے والا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان کا کون سا دور آنے والا ہے، ان کا کون سا وقت آنے والا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان کا وہ دور آنے والا ہے کہ کل میدان محشر میں جب صفیں قائم ہو جائیں گے، جب صفیں لگ جائیں گی، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے چاہنے والا اپنے باپ کے پاس جائے گا مگر وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں کے پاس جائے گا مگر وہاں بھی داد رسی نہ ہوگی، کہاں کہاں وہ دوڑے گا، ہر جگہ سے اسے نا امیدی ہوگی، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء کرام سے اپنی دوستیوں کو مضبوط کرو، ان سے تعلقات کو مضبوط کرو، ان کا دور آنے والا ہے، اور ان کا دور وہ آنے والا ہے کہ جب صفیں قائم ہو جائیں گی، اور صفیں جب قائم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ماں کو حکم نہیں دے گا، باپ کو حکم نہیں دے گا، کسی رشتہ دار کو حکم نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو حکم دے گا، جاؤ ان صفوں میں گھس جاؤ، جس نے تمہیں دنیا میں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، جس نے دنیا میں تمہیں ایک لقمہ کھانا کھلایا تھا، جس نے دنیا میں تمہیں کپڑا پہنایا تھا، اگر تم اسے پہچانتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کے جاؤ، جنت میں لے کے جاؤ اسے۔ کون لے کے جائے گا؟ اولیاء کرام لے کے جائیں گے، مگر کون جائے گا؟ جو اولیاء کرام کو مانے گا وہ جائے گا، جو اولیاء کرام کو گالیاں دے گا وہ تو ایسے درے کھائے گا کہ وہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم برابر تھے اولیاء کرام کے، یا تمہارا مرتبہ کیا تھا اور ان کا مرتبہ کیا تھا۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں، یہ محفلیں جو سجتی ہیں، صرف اسی لیے سجتی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اور تعلق اولیاء کرام سے مضبوط رہے، اسی مضبوطی کی خاطر یہ تعلق جوڑا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام اسی لیے فرمایا ہے۔ ولی عام انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بنا لیتا ہے، کبھی وہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں سے بنا لیتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی جسے چاہتا ہے انتخاب فرما لیتا ہے۔ اب اس کی لمبی تفسیر ہے، بہت اولیاء کرام کے فضائل میں احادیث ہیں، مگر اتنا سمجھ لینا کہ بغیر اولیاء کرام کے ہم اپنی ایمانی اور روحانی زندگی کا ایک قدم طے نہیں کر سکتے ہیں، بغیر اولیاء کرام کے ہمارا کوئی معاملہ طے ہونے والا نہیں۔ اس لیے اولیاء کرام سے اپنے آپ کو اور اپنی وابستگی کو مضبوط رکھو۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی کامل جسے حضرت سیدنا گیسودرات بندہ نوازات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہی میں سے ایک ولی جسے امام محمد رضا کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، انہی میں سے ایک ولی حجت الاسلام ہیں، انہی میں سے ایک ولی سرکار مفتی اعظم ہیں، اور انہی میں سے ایک ولی حضور صدر الشریعہ ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی ہے جس میں اکثر آنکھوں نے دیکھا ہے، جسے پوری دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، جن کے قدموں پہ اپنی عقیدتوں کا مالا جھڑکتی ہے، جن کے پیار میں، جن کی محبت میں اور جن کے ادب و احترام میں آدمی کہاں کہاں سے ان کا ایک دیدار کرنے کے لیے چلا آ رہا ہے، ٹوٹا پڑ رہا ہے، اور وہ ایسا ولی ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں مریدین کا مربی وہ ہے۔ آج ایسے اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اپنی محبتوں کی نظریں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ادب و احترام کے ساتھ، بیداری کے ساتھ بیٹھیں۔ اور اصل میں یہ ذکر جو اولیاء کرام کا سننا ہمیں ہے، ایک ولی کی زبان سے سننا ہے، ایک مرد کامل کی زبان سے سننا ہے، ایک مرد مجاہد کی زبان سے سننا ہے۔ ہم لوگ تو صرف مقدمے کے طور پر آ گئے ہیں تاکہ آپ اٹھ کے جائیں نہیں، ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں، مگر جو ولی آنے والا آ رہا ہے، جو آنے والا آ رہا ہے، وہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ابھی آپ نے حضور صدر الشریعہ علی رحمت الرضوان کا وہ
जलाल और आपका वो जमाल और आपका इल्मी कमाल आपने समाअत फरमाया है। हुजूर मुहद्दिस कबीर बेशक परतवे सदरुश शरिया हैं, और कैसे परतवे सदरुश शरिया हैं कि आपने अभी समाअत फरमाया है कि सदरुश शरिया का एहतराम उनके बड़े लोग किया करते थे, उनके बारे में तासुर उनके बड़े लोग किया करते थे। खुदा की कसम मेरा मुहद्दिस कबीर परतवे सदरुश शरिया ऐसा है कि हमने मुहद्दिस कबीर को अगर पहचाना है हुजूर हाफिज मिल्लत से पहचाना है, मुहद्दिस कबीर को हमने पहचाना है मुजाहिद मिल्लत से पहचाना है, मुहद्दिस कबीर को हमने पहचाना है मुफ्ती आजम से हमने पहचाना है। आप जरा देखें हुजूर हाफिज मिल्लत जो आपके उस्तादों में से हैं, आपके मुरब्बियों में से सबसे बड़े मुरब्बी हैं हाफिज मिल्लत, हुजूर सदरुश शरिया के बारे में क्या, हुजूर सदरुश शरिया के इस फर्जंद जलील के बारे में क्या फरमाते हैं, हुजूर सदरुश शरिया के बारे में क्या फरमाते हैं। उनके बारे में उनके उस्ताद ने फरमाया था कि शागिर्द मिला वो भी बुढ़ापे में मिला, एक ही शागिर्द मिला वो भी बुढ़ापे में मिला, मगर हाफिज मिल्लत मुहद्दिस कबीर के बारे में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मुझे 100 तलबा को पढ़ाने में वो खुशी महसूस नहीं होती जो अकेले ज़ियाउल मुस्तफ़ा को पढ़ाने में महसूस होती। हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर, मुझे 100 तलबा को पढ़ाने में वो फरहत और खुशी महसूस नहीं होती जो तनहा ज़ियाउल मुस्तफ़ा को पढ़ाने में महसूस होती है। और कहीं ये इरशाद फरमाते हैं, अगर इल्म शरबत की तरह पिलाने की चीज़ होती तो ज़ियाउल मुस्तफ़ा मैं तुम्हें सबसे पहला गिलास तुम्हें देता। मैं इल्म अगर शरबत की तरह पिलाने की बात होती, मगर मेरा ईकान ये कहता है कि हाफिज मिल्लत ने तो शरबत ही की तरह पिला दिया है। हाफिज मिल्लत ने सीने से सीना लगा करके उंडेल दिया है, और ऐसा उंडेल दिया है कि आज एक ही वक्त में वो जलवे मुफ्ती आजम भी नज़र आ रहे हैं, एक ही वक्त में जलवे हाफिज मिल्लत भी नज़र आ रहे हैं, एक ही वक्त में वो लश्कर रज़ा के कमांडर इन चीफ भी नज़र आ रहे हैं। कौन सा ऐसा मसला है जो आपकी बारगाह से हल नहीं हो रहा है, कौन सा ऐसा दर्द है जिसका मदावा मुहद्दिस कबीर की बारगाह से नहीं होता है। ये क्या है, ये असल में हुजूर सदरुश शरिया का परतव होने का नतीजा है, आपके फर्जंद जलील होकर का नतीजा है, आपका खून आपकी रगों में दौड़ रहा है उसका ये नतीजा है। यही वजह है क्यों आपके असातिज़ा उनके ऊपर नाज किया करते थे। अरे असातिज़ा तो असातिज़ा हैं, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने कैसा नाज फरमाया है, कैसा आपके ऊपर एतमाद फरमाया है। इल्म फ़िक़्ह के बारे में सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने आपके मौजूदीन उलमा में कौन है, मलिकुल उलमा एक तरफ नजर आ रहे हैं, सदरुल अफाजिल एक तरफ नजर आ रहे हैं, दूसरे अकाबिर उलमा एक तरफ नजर आ रहे हैं, मगर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सदरुश शरिया के बारे में ये इरशाद फरमाते हैं, यहाँ के मौजूदीन में तफक्कुह जिसका नाम है सबसे ज्यादा मौलवी अमजद अली में पाइएगा। सब के सब फकीह हैं, मगर उन फकीहों में सबसे ज्यादा अफक़ह जो है, सबसे ज्यादा फ़िक़्ह की दौलत हासिल करने वाला जो है वो मौलवी अमजद अली है। यहाँ के मौजूदीन में तफक्कुह जिसका नाम है सबसे ज्यादा मौलवी अमजद अली में पाइएगा। उसकी वजह इरशाद फरमाते हैं, वजह उसकी यह है कि तबीयत बहुत अखाज है, तर्ज से वाकफियत हो चली है, यानी जैसा मैं लिखवाता हूँ, जो मेरा ढंग है, जो मेरा रंग है, जो मेरा तुमरे इम्तियाज है, जो मेरा अपना सलीका और तरीका है, उन तमाम की वो कॉपी कर चुके हैं। और कॉपी करना भी इतना आसान कमाल नहीं है, उससे बड़ा कमाल यह है कि उनके अंदर वो चाहत मौजूद है, उनके तबीयत भी अखाज है, कैच करने की कुव्वत उनके अंदर पूरे तौर पर मौजूद है। इसलिए मेरे रंग को, मेरे ढंग को, मेरी तहकीक को, मेरी तदकीक को, मेरी इल्मी गहराई को, मेरी हदीस दानी को, मेरे तफक्कुह की गहराई को हुजूर सदरुश शरिया ने अच्छी तरीके से भांप लिया है। और भांपने के बाद जिस तरीके से मक़नातीस अपने अंदर लोगों को खींचता है, उसी तरीके से हुजूर सदरुश शरिया ने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से इल्म तफक्कुह और इल्म हदीस को अपने सीने में मौजूद कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई भी आगे ना जाए, आप पीछे ही रहे, और अदब के साथ उलमाए किराम भी पीछे रहे। हज़रत को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप हज़रात अदब व एहतराम के साथ देखिए, शहज़ादे हुज़ूर सदरुश शरिया, हुज़ूर मुमताज़ुल फ़ुक़हा, खलीफ़ाए हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत, खलीफ़ाए हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर, रौनक के स्टेज हो रहे हैं। आप हजरात अभी भी जो हजरात और
اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ویڈیوگرافی ہرگز نہ کریں، کوئی بھی تصویر موبائل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے تصویر یا ویڈیوگرافی ہرگز نہ کریں۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت حضور محدث کبیر سلطان الاساتذہ امیر المومنین فی الحدیث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بند کر دوں؟ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیے، ہماری آپ کی اور آج کے اجلاس میں تشریف لائے ہوئے سارے بھائیوں بزرگوں کی فیروز مندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور خواجہ بندہ نواز، عرس حضور صدر الشریعہ، عرس حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہا، سلطان الاساتذہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، حضور محدث کبیر، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں، ممبر والوں سے بھی باادب گزارش ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ حضرات آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، ابھی ذکر خیر ہو رہا تھا، علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ دامہ فیضہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ذکر فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آج حضرت کے جانشین کو دیکھیں۔ صورتاً سیرتاً، علم، فضل، تقوی، ظاہراً باطناً حضرت صدر الشریعہ کا جلوہ ہے۔ میں حضرت قبلہ مفتی شاہد رضا صاحب سے عرض کروں گا کہ اپنے بیان کو آگے جاری فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرے اس عریضے کو بھی آپ اپنے ذہن و فکر میں بسائیں اور حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہے علامہ کی ذات پرتو تمہاری، ہیں اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری۔ ہے علامہ کی ذات پرتو تمہاری، ہیں اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری، دعاؤں سے تیری اے صدر شریعت، یہ بیٹا تیرا ہے بہار شریعت۔ جس طریقے سے اپنی پیدائش سے لے کر کے اپنی موت اور بعد الموت تک کے سارے مسائل آپ بہار شریعت سے پڑھ لیا کرتے ہیں، وہ سارے مسائل حضور محدث کبیر کے ایک سینے میں موجود ہیں۔ یہ بیٹا تیرا ہے بہار شریعت۔ اب اس بہار شریعت کی بہار سے اپنے اندر بہار پیدا کیجئے اور چند باتیں سماعت کر لیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور محدث کبیر حقیقت میں پرتوے حضور صدر الشریعہ ہیں، اس لیے کہ جب حضور صدر الشریعہ کی حالات زندگی اور آپ کے علمی وقار کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جو باتیں ان کے اکابرین نے، ان کے معاصرین نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا تأثر، اسی طرح کی باتیں حضور محدث کبیر کے اکابرین نے اور
اور آپ کے معاصرین نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس طریقے سے ان کا معاند و حاسد حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر کے تڑپنے لگتا تھا اور قدموں میں نچھاور ہو جاتا تھا، اسی طریقے سے حضور محدث کبیر کے حاسدین کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی معاملہ نظر، یہاں بھی یہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اتنے مقبول ہیں اور اتنے معتمد ہیں کہ ایک دو معاملے میں نہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے معاملات میں آپ پر کامل اعتماد فرمایا ہے۔ اجی یہ اعتماد کب ہے کہ ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خطاب فرمانے کے لیے، خطاب کے لیے عریضہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے لوگ، اور حاضر ہونے کے بعد عریضہ پیش کر رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنی طبیعت کی ناسازی کا عذر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں خطاب نہیں کر سکتا، اس لیے میری جگہ پہ مولوی امجد علی کو لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولوی امجد علی کے علاوہ ہے بھی کون جو خطاب کر سکے؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 12ویں شریف ربیع النور شریف کے موقع پر تقریر فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علمی خطاب ہو رہا ہے، علم کی برسات ہو رہی ہے، اچانک درمیان خطاب ہی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نازاز ہو جاتی ہے، پھر سر میں کچھ درد سا محسوس ہو رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب کو وہیں بند فرمایا، اور بند فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولانا امجد علی صاحب آپ آگے آئیے، اور جو میں بیان کر رہا تھا، جس موضوع کو میں بیان کر رہا تھا، اسی موضوع کو آپ بیان فرما دیجئے، اسی موضوع کو آپ آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر! حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بیان کردہ مضمون پورا کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ خطاب کو پورا کرنا ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں تو آگے بڑھ گیا، مگر کہاں اعلیٰ حضرت کا بیان کیا ہوا مضمون اور کہاں میرا علم ہے؟ مگر صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی کا حکم تھا، حکم کی تکمیل کے لیے میں آ گیا، اور کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موضوع کو بیان فرما رہے تھے، اس موضوع کو میں نے ایک حد تک بیان فرمایا، اور اس طریقے سے تقریر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! کتابوں کے معاملے میں صدر الشریعہ پر اعتماد، تصنیف کے معاملے میں صدر الشریعہ پر اعتماد، تفقہ کے معاملے میں صدر الشریعہ پر اعتماد، تفسیر کے معاملے میں صدر الشریعہ پر اعتماد، اور حدیث کے معاملے میں صدر الشریعہ پر اعتماد، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ تقریر کے معاملے میں بھی مکمل اعتماد ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، صدر الشریعہ نے جب بریلی کی سرزمین پر ایک غیر مسلم سے جب مناظرہ کیا ہے اور دندہ شکن جواب دیا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مولانا جیسا آپ نے جواب دیا ہے اور مسکت جو جواب دیا ہے، اب میرے اپنے بڑھاپے کا کوئی غم نہیں رہا، اللہ نے آپ جیسا عالم پیدا فرما دیا ہے۔ یہ صدر الشریعہ کا مقام ہے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، اور ذرا پڑھتے ہوئے صدر الشریعہ کے مقام کا ذرا جائزہ لیا جائے۔ حضور محدث کبیر ہیں، بارگاہ حافظ ملت ہے۔ سن 1972 میں سرکار حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ میں حضرت علامہ عبدالرؤوف صاحب بلیاوی علیہ الرحمہ کی جگہ پہ آپ کو طلب فرما لیا ہے، بلا لیا ہے، اور بلا لینے کے بعد حضور حافظ ملت ہی بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ کچھ دنوں تک معاملہ یہ رہا کہ جب حافظ ملت علیہ الرحمہ باہر کے سفر کو تشریف لے جاتے، تبلیغی اسفار کے لیے تشریف لے جاتے، تو بخاری شریف کا درس دینے کے لیے بہت سارے جید علماء کرام میں کسی اور کا انتخاب نہیں فرماتے تھے، پڑھتے ہوئے صدر الشریعہ کا انتخاب ہوتا تھا، جلوے صدر الشریعہ کا انتخاب ہوتا تھا، اور حضور صدر الشریعہ کے اس باکمال شاگرد، باکمال فرزند جلیل کا انتخاب فرماتے تھے۔ مگر حافظ ملت کی بارگاہ میں محدث کبیر کا ادب کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کا علمی طور امتیاز کیا وہاں پہ تھا؟ آپ حضرت کی بارگاہ میں عرض
کرتے حضور میں آپ کے پڑھائے آپ کی جگہ پہ بخاری شریف کا درس تو دوں گا مگر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو اسباق میں آپ کی غیر موجودگی میں پڑھاؤں گا جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو ان اسباق کا اعادہ فرما دیں گے. حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں مولانا مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے کہ فاسق کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز واجب الادا ہوا کرتی ہے, فاسق کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز واجب الادا ہوا کرتی ہے. مولانا جب میں آپ کو یہاں پہ بٹھا رہا ہوں تو میں امام کسی فاسق کو نہیں بنا رہا ہوں بلکہ امام اسے بنا رہا ہوں جو ہمارے سامنے ہی امام ہے اور مستقبل میں اللہ کے رسول کی امت کا امام بن کر کے سامنے آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت، حافظ ملت، نعرہ تکبیر. مرتبہ صدر الشریعہ کو جب میں پڑھتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ بجردیا بنارس کی سرزمین پر جب ایک غیر مقلد سے مناظرے کی ٹھن گئی ہے, اور غیر مقلد سے مناظرہ کرنا, وہابی سے مناظرہ کرنا بنسبت دیوبندی کے بہت مشکل ہے اور بہت کٹھن ہے. اس لیے کہ دیوبندی مناظرے میں قرآن پاک بھی لائے گا, احادیث بھی لائے گا, فقہ کی کتابیں بھی لائے گا, تفسیر کی کتابیں بھی لائے گا, عقائد کی دوسری کتابیں بھی لائے گا, بہت ساری کتابیں آئیں گے, علم نحو و صرف ساری کتابیں آئیں گی. مگر ایک وہابی دنیا کی ایسی مردود جماعت ہے جو صرف بخاری پیش کرتی ہے, مسلم پیش کرتی ہے, سنن ترمذی پیش کرتی ہے اور اس طریقے سے صحاح ستہ کے علاوہ دوسری کتابوں کو مانتی نہیں ہے اور ترجیح دیتی ہے بخاری کے لیے. اب ایسے شخص سے مناظرہ کرنا آسان نہیں ہے. اگر اس وقت کا آپ جائزہ لیں, بحر العلوم علامہ عبد المنان اعظمی علیہ رحمہ موجود ہیں, شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ موجود ہیں, اس طریقے کے جید اور اکابر علماء موجود ہیں. ایسے میں مناظر کے صدر منتخب ہوتے ہیں. مناظر کے صدر جو ہیں وہ حضرت سیدنا مجاہد ملت علی رحمت رضوان ہیں. اب مجاہد ملت کو انتخاب کرنا ہے کہ مناظر کون ہوگا, اس وہابی سے مناظرہ کون کرے گا. ان تمام جید علماء کے بیچ میں حضرت مجاہد ملت کی نگاہ انتخاب اگر جا کے کہیں ٹکتی ہے تو وہ کہیں اور نہیں ٹک رہی ہے, مرتبہ صدر الشریعہ محدث کبیر کے اوپر ٹک رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب حضور محدث کبیر نے مناظرہ اس سے شروع کیا ہے اور شرک کی تعریف کرنے کا جب آپ نے اس سے مطالبہ شروع کیا ہے تو حضور محدث کبیر کے سامنے اب وہاں پہ تحریری گفتگو ہو رہی ہے, تحریری مناظرہ ہو رہا ہے. حضور محدث کبیر نے ایک شرک کی تعریف پر اسے اتنا لٹکایا اور اتنا پھنسایا اور اسے اتنا جھکنے پر مجبور کر دیا کہ 3 دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا. مگر وہ احادیث کی روشنی میں نہ تو وہ شرک کی تعریف کر سکا, نہ قرآن کی روشنی میں شرک کی تعریف کر سکا, وہ تعریف نہ کر سکا. اور 3 دن کے بعد یہ مناظرہ حضور محدث کبیر نے شان فاتحانہ کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیش کروا دیا ہے. اس وقت کا منظر یہ تھا, اس وقت نگاہوں نے دیکھا, دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ حضور محدث کبیر کی پیٹھ پر حضور مجاہد ملت کا ہاتھ ہے جو تھپائے جا رہا ہے, اور آپ کی آنکھیں خوشی کے ماحول میں ساون بھادو برسائی جا رہی ہیں کہ میں نے جس کا انتخاب کیا تھا مکمل طور پر اس نے سنیت کا سر اونچا کر دیا فخر سے. آپ یہ کہیں گے کہ ہر استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہر استاد اپنے شاگرد کی تعریف نہیں کرتا ہے. میں جن کی باتیں کر رہا ہوں جھوٹ تو سائے کی طرح بھی ان کے پاس سے نہیں گزرا ہے. سرکار مفتی اعظم کو کیا سمجھتے ہو آپ, مجاہد ملت کو کیا سمجھتے ہو آپ, حافظ ملت کو کیا سمجھتے ہو آپ, یہ چلتی پھرتی ولایت کی تصویریں ہیں. اس لیے یہ زبان کھولتے ہیں تو وہیں کھولتے ہیں جہاں سے ان کے اوپر اشارہ ہوا کرتا ہے, جس کے تعلق سے وہیں زبان کھلتی ہے, بغیر وہ اشارے کے زبان نہیں کھولتے ہیں. آج کا استاد ہوگا جو اپنے شاگردوں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے, زمین سے آسمان کا قلابہ وہ ملا دے, مگر میں بات کر رہا ہوں حضور مفتی اعظم کی, میں بات کر رہا ہوں مجاہد ملت کی, میں بات کر رہا ہوں حافظ ملت کی, جنہوں نے
زبان کھولی ہے تو اشارے پر کھولی ہے، الہام سے کھولی ہے، ایسے نہیں کھولی ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جس طریقے سے ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے تھے اسی طریقے سے دل کے اندر جھانک کر بھی دیکھتے تھے کہ ظاہر میں کیا ہے اور اندر کیا موجود ہے۔ تو انہوں نے ظاہر کو جو دیکھا وہ ہمارے لیے پیش فرما دیا، اور اندر انہوں نے دیکھا کہ علم کا ایک سمندر ہے جو موجیں لے رہا ہے، اور پوری زندگی تک یہ سمندر لوگوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ اور الحمدللہ حضور محدث کبیر کی عمر مبارک آج کتنی ہے؟ آپ کے احمد آباد شریف میں شاید کوئی اس عمر کا موجود ہو، اور ہو بھی تو آپ اسے باہر نہیں دیکھیں گے، چلتا پھرتا نہیں دیکھیں گے، اسے لوگوں سے بات کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، مگر حضور محدث کبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل پائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے وہ ولی ہیں کہ 91 سال کی عمر ہو چکی ہے، مگر راتوں رات وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں، اور دن میں طلباء علوم نبویہ کو وہ کہیں الاشبال نظائر پڑھا رہے ہیں، کہیں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، کہیں طحاوی شریف پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیضان حضور صدر الشریعہ، کرامت حضور حافظ ملت۔ اب آپ کو ایک ذات ان کے داہنی طرف نظر آئے گی، ایک بار نہیں دنیا نے ہزاروں بار دیکھا ہے کہ ایک ذات آپ کی داہنی طرف میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادوں کا احترام اگر کسی نے پورے طور پر کیا ہے تو وہ صدر الشریعہ کے شہزادوں نے کیا اور آپ کے خاندان نے کیا ہے۔ ہم آپ نیچے اوپر کا خیال نہیں کر پاتے، مگر حضور محدث کبیر دائیں اور بائیں کا بھی خیال فرماتے ہیں۔ ابھی 1 سال پہلے اسی ویراول کی سرزمین پر اجلاس ہوا، جس میں جانشین حضور تاج الشریعہ، قائد ملت، اہل سنت کی آنکھوں کا تارا حضرت علامہ مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے پہلے حضور محدث کبیر تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پر۔ 2 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، داہنی والی کرسی پر میں نے عرض کی حضور آپ یہاں تشریف رکھیں، چونکہ حضرت کا جو اسٹیج پر آنا ہوا وہ داہنی طرف سے آنا ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلی کرسی حضرت کو بٹھا دوں، آپ بھی اب حضرت موجود تھے، اور دوسری کرسی ادھر ہے، مگر حضور محدث کبیر فرماتے ہیں نہیں میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، یہ داہنی طرف میاں حضور بیٹھیں گے، میں ادھر بیٹھوں گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو سمجھنا ہے تو صدر الشریعہ کے در کی خاک چاٹو، پھر اس کے بعد تمہارے دل دماغ روشن ہوتے جائیں گے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتنی خصوصیتوں کا حامل انہیں بنایا تھا، وہ کتنے باکمال اور کتنے فیوز و برکات کے وہ مرکز و ماوا و ملجا تھے، یہ تو آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں اور بصیرت رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کی جوانی کا دور ہے۔ حافظ ملت علی رحمت و رضوان ایک مرتبہ، یہ بھی روایت میں بیان کر رہا ہوں استاد گرامی حضور محدث کبیر کی، کہ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت کلکتہ کی سرزمین پر اپنے کسی مرید کے مکان کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور حافظ ملت جب کلکتہ سے واپس آئے مبارک پور، تو حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی حضور حافظ ملت باہر سے تشریف لاتے، ہم آپ کی بارگاہ میں خیریت طلبی کے لیے حاضر ہوتے، مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوتے، حضور سفر کیسا رہا اور کیا کیا معاملہ وہاں پہ ہوا، سفر میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور کیسے کیسے معاملات آپ نے طے فرمائے، اس لیے ہم حاضر ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں میں جب حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مزاج پرسی جب فرما لی آپ نے، تو اب اس کے بعد حضور حافظ ملت استاد العلماء جلالت العلم یہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں کلکتہ گیا تھا، فلاں صاحب کے مکان کے افتتاح میں گیا تھا،
تھا وہاں پر بریلی شریف سے مولانا اختر رضا خان صاحب قبلہ بھی تشریف لائے تھے. جوانی کا ان کا عالم ہے مگر حافظ ملت ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولانا اختر رضا خان صاحب بھی تشریف لائے تھے. وہ تو بزرگ ہیں, واقعی میں بزرگ ہیں. اللہ اکبر. حافظ ملت ان کی جوانی کو دیکھ رہے ہیں, شباب کا جب یہ عالم ہے تو یا اللہ, جب اللہ نے پورے طور پر آپ کو بزرگی عطا فرمائی ہے, درجہ بدرجہ جب آپ کو بلند مقام پر فائز فرمایا ہے, تو تاج الشریعہ کا مقام کیا ہوگا؟ تاج الشریعہ کا مقام وہی ہے جو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ اولیاء کرام سے اپنی محبتوں کا رشتہ اور مضبوط کرو, ان سے اپنی نسبت کو اور زیادہ مضبوط کرو, اس لیے کہ ان کا وہ وقت آنے والا ہے کہ کل میدان محشر میں صفوں میں گھس کر کے وہ ہاتھ کو پکڑ پکڑ کر کے جنت میں داخل کریں گے. خدا کی قسم میرے آقا نعمت مرشد برحق تاج الشریعہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے, اور آپ کو وہ رتبہ کل میدان محشر میں عطا فرمائے گا. صفوں میں گھس گھس کر کے تاج الشریعہ اسے جنت میں داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر میں یہ کہوں گا, کون کس کو جنت میں داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اسی کو داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو تاج الشریعہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی اور وہابیوں سے دوستی بھی قطعی طور پر اس بات کا حقدار نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی اور وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی, ان کے ساتھ دوستیاں بھی, حتیٰ کہ ان کے وہاں اپنی لڑکیوں کو دینا اور ان سے رشتہ داریاں کرنا, خدا کی قسم ایسا شخص جو ہے وہ کسی کے رحم و کرم کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے تاج الشریعہ نے اپنی پوری حیات مستعار میں جو پیغام ہم کو دیا ہے, وہ پیغام ہم کو یہی دیا ہے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر مال جاؤ ان پر فدا کر دیں. اور جب یہ کام تم کر لو گے تو پھر اس کے بعد تاج الشریعہ کی غلامی میں تم بھی داخل ہوتے ہوئے کہو گے, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دیں. تاج الشریعہ آپ ان کو کس نہج سے دیکھنا چاہ رہے ہو؟ اگر ایک مرشد کامل اور ولی کامل کی نگاہ سے دیکھو تو تاج الشریعہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, محدث کبیر سے پوچھو وہ بتائیں گے. اگر تاج الشریعہ کو ایک محدث کے نظریے سے دیکھنا چاہو تو تاج الشریعہ کے معاملے میں یمن کا عالم کیا کہہ رہا ہے, مصر کا عالم کیا کہہ رہا ہے, شام کا عالم کیا کہہ رہا ہے, حرمین طیبین کے علماء کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے کس منزل علیہ پر آپ کو فائز فرمایا تھا کہ ہر کوئی آپ کو اپنا امام مانتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا ہندوستان, کیا پاکستان, یہ تو عربی اور اردو جاننے والے علماء ہیں, مگر وہ علماء جو صرف عربی جانتے ہیں, وہ علماء جو صرف انگلش جانتے ہیں, انہوں نے ایک نظر تاج الشریعہ کو دیکھا ہے اور ایک ملاقات جب کی ہے, چند منٹ کی گفتگو کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر آج علماء کا کسی کو سردار بنایا ہے تو مولانا اختر رضا کو بنایا ہے. اس لیے اسے مولانا اختر رضا نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے تاج الشریعہ کہا جائے گا. بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, فیضان حضور تاج الشریعہ. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاج الشریعہ ہندوستان کے علماء نے نہیں کہا ہے, حرمین طیبین کے علماء نے آپ کو تاج الشریعہ کا خطاب دیا ہے. حرمین طیبین کے علماء نے آپ کو تاج الشریعہ کے لقب سے یاد فرمایا ہے, اور صرف یاد ہی نہیں فرمایا ہے, آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے, ادب و احترام کے ساتھ اپنا عریضہ پیش کرتے تھے, حضرت اجازت حدیث عطا فرما دیں, اجازت فقہ عطا فرما دیں, اجازت تفسیر عطا فرما دیں, اجازت سلسلہ عطا فرما دیں. اس طریقے سے حضور تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان نے اپنے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اس شاندار انداز میں فرمائی ہے. اور میرے تاج الشریعہ کا مقام یہ ہے کہ آخری وقت میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری آنکھوں سے انہیں معذور فرما دیا تھا, مگر خدا کی قسم آنکھ والا بھی وہ کام نہ کر سکا جو حضور تاج الشریعہ ایسے عالم میں کر گئے ہیں. کتنی کتابیں آپ نے اس عالم میں رقم فرمائی, کتنے مشکل سے مشکل سوالوں کا جواب حضور تاج الشریعہ نے ایسے عالم میں عطا فرمایا. میں یہ کہہ رہا ہوں تم انہیں کچھ بھی سمجھو, مگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, تم مومن کی فراست ایمانی سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ظاہری آنکھ کا وہ محتاج نہیں رہتا ہے, اس سر کی آنکھ کا وہ محتاج نہیں رہتا ہے, اس پیشانی کی آنکھ کا محتاج نہیں رہتا ہے, بلکہ اللہ نے جو اسے نور معرفت عطا فرمایا ہے, جو اسے نور علم عطا فرمایا ہے, جو اسے بصیرت روحانی عطا فرمائی ہے, وہ اس سے دیکھتا ہے. اسی بنیاد پر ایسے عالم میں بھی حضور تاج الشریعہ
شریعہ سے کوئی خلاف سنت کام سرزد نہیں ہوا ہے۔ حضور قائد ملت علامہ اسد رضا خان زیدہ مجدہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ابا حضور کا آخری ایام میں عالم یہ تھا کہ جب آپ وضو فرما کر کے آتے اور تولیہ دینے والا اگر بائیں ہاتھ سے تولیہ دیتا تھا تو حضور تاج الشریعہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتے نہیں تھے، ایک مرتبہ بڑھایا ہاتھ کو کھینچ لیا، دوسری مرتبہ بڑھایا ہاتھ کو کھینچ لیا، اور تنبیہ اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ جب بار بار میں کھینچوں گا تب اس کے بعد اس کا ذہن اسے خود نوک کرے گا، میں غلطی کچھ کر رہا ہوں تبھی ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، اگر زبان سے اسی وقت اصلاح فرما دے شاید کبھی بھول جائے گا، مگر جب خود آدمی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے ہمیشہ وہ غلطی اس کے ذہن میں محفوظ رکھتی ہے اور کبھی اسے دہراتا نہیں ہے۔ قائد ملت فرماتے ہیں آخری وقت میں عالم یہ تھا کہ آپ کے لیے تولیہ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے بڑھاتا تھا، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دینا چاہتا تھا، تاج الشریعہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، لیتے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھاتا تھا تب حضور تاج الشریعہ اس سامان کو لے لیا کرتے تھے۔ کیا ہے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، کسی کو دیتے داہنے ہاتھ سے دیتے، کسی سے کچھ قبول فرماتے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتے، یہاں تک کہ میرے آقا کی سنتوں میں داہنے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نالین پاک بھی پہنتے تھے تو داہنے سے پہنتے تھے، اور کنگھا شریف بھی کرتے تھے تو میرے آقا داہنے سے شروع فرماتے تھے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ جب آپ کنگھا کرو تو داہنے سے کرو، یہاں تک کہ جب آپ حج و عمرہ کے بعد یا ویسے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھلاؤ یا اس کی جو ہے وہ اس کی کٹائی کرو تو داہنے سے شروع کرو، اس لیے کہ یہ نبی کائنات کی سنت مبارکہ ہے، اور میرا تاج الشریعہ آخری دم تک نبی کی ہر سنت کا پابند رہا، اس پر عامل رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں حضور تاج الشریعہ، حضور صدر الشریعہ اور تمام اولیاء کرام نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے وہ